آج ایپیسوڈ کا جو ٹاپک ہے دخان یعنی دھواں۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، قیامت کی نشانیاں ویب سیریز ایپیسوڈ نمبر 19 کو آپ پہلے سنیں۔ آج ایپیسوڈ کا جو ٹاپک ہے دخان یعنی دھواں، وہ حدیث پاک جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی 10 بڑی نشانیاں بیان فرمائیں، ان میں دھوئیں کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ پھر ایک دن جب سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے اور حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا، آسمان، زمین، پہاڑ، یہاں تک کہ سور اور حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام تمام ملائکہ فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، للہ الواحد القہار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالحبیب اتاری ہے، اور سب سے پہلے تو میں قیامت کی نشانیاں دیکھنے والے ویب سیریز کی اس ایپیسوڈ کو دیکھنے والے تمام ویورز کو شکریہ ادا کروں گا، ویلکم کہوں گا، اور ساتھ ایک اپولوجائز بھی کرنی ہے کہ یہ ایپیسوڈ بہت سارے دنوں کے بعد آ رہی ہے۔ جو ہمارا ایک تسلسل تھا، ایک سیکوینس تھی، وہ تھوڑی سی ڈسٹرب ہوئی، اور اس کی وجہ میرا ملک اور بیرون ملک کا سفر تھا۔ اب انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ ایوری ویک آپ کو اس کی ایک ایپیسوڈ ملتی رہے، اور یہ بڑی کمال کی ویب سیریز ہے کیونکہ دنیا بھر سے ہمیں جو ویورز ہیں وہ فیڈ بیک دے رہے ہیں کہ دے آر لرننگ ٹو مچ، بہت کچھ وہ سیکھ رہے ہیں۔ اور سب سے اچھی بات اس ویب سیریز کی یہ ہے کہ آتھینٹک معلومات قرآن و حدیث کی روشنی میں جو سائنز آف ڈے آف ججمنٹ ہیں اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ ڈیئر ویورز، آج ایپیسوڈ کا جو ٹاپک ہے دخان یعنی دھواں۔ یاد رہے کہ قرآن مجید کی ایک پوری سورت کا نام بھی سورہ دخان ہے۔ جس نے جمعے کی رات میں سورہ حامیم دخان پڑھی اسے بخش دیا جائے گا۔ یہ بہت بڑی سورہ نہیں ہے ناظرین، کوشش کیا کریں کہ جمعے کی رات کو اس کو پڑھ لیا کریں تاکہ اس کی برکتیں حاصل کریں۔ وہ آیت کریمہ کون سی ہے؟ وہ آیت کریمہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم۔ اب اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ یعنی تو تم اس دن کے منتظر رہو جب آسمان ایک ظاہر دھواں لائے گا کہ لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یہ ہے دردناک عذاب۔ اس آیت کا بیک گراؤنڈ کچھ یوں ہے، جب تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کفار کو اسلام کی دعوت دیتے تو کفار قریش آپ کو جھٹلاتے، آپ کی نافرمانی کرتے اور آپ کا مذاق اڑاتے۔ یہ سلسلہ جب بڑھتا ہی چلا گیا تو ایک بار اسی وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کفار کے خلاف دعا کی کہ یا رب انہیں ایسے 7 سالہ قحط کی مصیبت میں مبتلا کر جیسا تو نے 7 سال کا قحط حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھیجا تھا۔ یہ دعا قبول ہوئی اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا گیا کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان کافروں کے لیے اس دن منتظر رہو جب آسمان ایک ظاہر دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ چنانچہ قریش پر قحط سالی آئی اور یہاں تک 7 سال گزر گئے۔ قحط سالی اس کی اتنی شدت سے ہوئی کہ وہ لوگ مردار خانے پر مجبور ہو گئے اور بھوک کی بے تابی سے ہڈیاں تک چبا گئے۔ بھوک سے اس حال کو پہنچ گئے کہ جب اوپر کو نظر اٹھاتے اور آسمان کی طرف دیکھتے تو ان کو دھواں ہی دھواں معلوم ہوتا۔ یعنی ایک تو کمزوری کی وجہ سے انہیں نگاہوں کے سامنے اندھیرا محسوس ہوتا، اور دوسرا قحط سے زمین خشک ہو چکی تھی اور اس سے مٹی اڑنے کی وجہ سے کفار کو آسمان دھوئیں کی طرح محسوس ہوتا۔ جب ان کی حالت بہت زیادہ بری ہو گئی اور بات ان کی برداشت سے باہر جا چکی تو ابو سفیان جو ان کفار کی طرف سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ کیا اب آپ اپنے خیال میں سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجے گئے؟ تاجدار رسالت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک۔ تو پھر ابو سفیان نے کہا، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہ قریش اپنے خلاف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے اس حالت کو پہنچ گئے ہیں کہ قحط کی مصیبت میں مبتلا ہوئے، فاقوں سے تنگ آ گئے، لوگ بھوک کی بے تابی سے ہڈیاں چبا گئے اور مردار تک کھا گئے ہیں۔ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں اور قرابت کی، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم سے اس قحط کو دور فرما دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تو اس قحط سالی کا اختتام شروع ہوا اور کفار نے اس بلا سے رہائی حاصل کی۔
ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس وقت بھی مسلمان کئی مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں. کرونا جیسی مصیبت اب بھی کہیں نہ کہیں سر اٹھا رہی ہے. رب کریم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت پر رحم فرمائے. نبی پاک رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے ساری دنیا سے ان وباؤں کو دور فرمائے. ناظرین، سورہ دخان کی اس آیت کریمہ میں لفظ دخان یعنی دھوئیں کے بارے میں کچھ مفسرین نے فرمایا کہ اس دھوئیں سے مراد یہ کفار قریش پر آنے والا دھواں ہے. اور کئی مفسرین کی رائے یہ ہے کہ سورہ دخان میں جس دھوئیں کا ذکر ہے اس سے مراد وہ دھواں ہے جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگا. اس سے مشرق و مغرب بھر جائیں گے. یہ دھواں 40 دن اور 40 رات رہے گا. اس سے مومن کی حالت تو ایسے ہو جائے گی جیسے زکام ہوتا ہے، جبکہ کافر بدہوش ہو جائیں گے. ان کے نتنوں، کانوں اور بدن کے سوراخوں میں سے دھواں نکلے گا. الامان والحفیظ. ہماری آج کی ایپیسوڈ کا جو ٹاپک وہ یہی دھواں ہے. وہ حدیث پاک جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی 10 بڑی نشانیاں، the most biggest sign of the day of judgment بیان فرمائیں. ان میں دھوئیں کو بھی ذکر فرمایا ہے. چنانچہ حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس اس دوران تشریف لائے جب ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے؟ ہم نے عرض کی کہ قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے. ارشاد فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تم اس کے بارے میں 10 نشانیاں نہ دیکھ لو. نمبر 1 دھواں، نمبر 2 دجال، نمبر 3 دابۃ الارض، ایک عجیب و غریب شکل و صورت کا یہ جانور، اور یہ بیان بھی کر چکے ہیں اپنی قیامت کی نشانیوں میں. نمبر 4 سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ ایپیسوڈ بھی ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں. نمبر 5 حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول، ناظرین امید ہے یہ بھی آپ دیکھ چکے ہوں گے. نمبر 6 یاجوج ماجوج، اس کے بارے میں بھی تفصیلی بیان ہم الحمدللہ قیامت کی نشانیاں ویب سیریز میں کر چکے ہیں. نمبر 7 مشرق میں زمین کا دھنسنا، نمبر 8 مغرب میں زمین کا دھنسنا، نمبر 9 جزیرہ عرب میں زمین دھنسنا، اور 10واں یمن سے ایک ایسی آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانک کر میدان محشر کی طرف لے جائے گی. الامان والحفیظ. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں اس دھوئیں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دھوئیں سے مراد قرب قیامت والا وہ دھواں ہے جو قریب قیامت مشرق و مغرب میں پھیل جائے گا، جس سے مسلمانوں کو زکام سا محسوس ہوگا اور کفار دیوانے ہو جائیں گے. یہ دھواں 40 ڈیز تک، 40 دن تک رہے گا. ڈیئر ویورز، اب بات یہ رہی کہ یہ دھواں کس وقت ظاہر ہوگا، تو اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ دھواں یاجوج ماجوج کے خاتمے کے بعد کسی وقت میں نکلے گا. اس وقت کفار بھی ہوں گے اور مسلمان بھی ہوں گے، مگر یہ دھواں اس خوشبودار بھینی بھیری ہوا سے پہلے ظاہر ہوگا جو قرب قیامت میں اللہ پاک کی طرف سے شام کی جانب سے ٹھنڈی ہوا چلے گی، اور اس سے کوئی مسلمان جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ باقی نہ رہے گا. اس کی روح قبض ہو جائے گی، سب کی ارواح قبض ہو جائیں گی، یہاں تک کہ کوئی بھی پہاڑ میں چھپا ہوا ہوگا تو بھی اس کی روح قبض ہو جائے گی. پھر زمین پر جو لوگ ہوں گے نا ناظرین، ان کے پرندوں جیسے ذہن ہو جائیں گے، درندوں جیسے خیالات ہو جائیں گے، نہ انہیں کوئی نیکی معلوم ہوگی اور نہ برائی. اس کے بعد پھر 40 برس کا زمانہ ایسا گزرے گا کہ اس میں سے کسی کے اولاد بھی نہ ہوگی. پھر 40 برس سے کم عمر کا کوئی آدمی اس دنیا میں نہ رہے گا. بس پھر صرف کفار ہی بچ جائیں گے. انہی پر قیامت قائم ہوگی اور زمین پر ایک بار پھر بت پرستی کا دورہ ہو جائے گا، اور لوگ اپنے باطل خداؤں کی پرستش شروع کر دیں گے. اللہ کہنے والا اس کائنات میں کوئی نہ ہوگا. پھر ایک دن جب سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے اور حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا. شروع میں سور کی آواز بہت لائٹ، بہت باریک ہوگی، مگر رفتہ رفتہ وہ بلند ہوتی جائے گی. لوگ کان لگا کر آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور پھر مر جائیں گے. آسمان، زمین، پہاڑ، یہاں تک کہ سور اور حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام، تمام ملائکہ فنا ہو جائیں گے. اس وقت سوا اس واحد حقیقی کے کوئی نہ ہوگا. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا. اللہ اکبر. اس فرمان کی جلالت کو ذرا محسوس کیجئے گا. ارشاد ہوگا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہے جبارین؟ کہاں ہے تکبر کرنے والے متکبرین؟ مگر کون ہوگا جو جواب دے گا؟ پھر خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ گویا ارشاد فرمائے گا للہ الواحد القہار، صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کو دوبارہ زندہ فرمائے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا. سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین ملائکہ
انس و جن اور حیوانات زندہ ہو جائیں گے. سبحان اللہ. سب سے پہلے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور سے اس طرح برآمد ہوں گے کہ داہنے ہاتھ میں رائٹ ہینڈ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا. پھر مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے جو قبرستان ہیں، جنت البقیع اور جنت البعلا میں جتنے مسلمان دفن ہوں گے سب کو اپنے ساتھ لے کر میدان حشر میں تشریف لے جائیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی اور سب لوگ اللہ کے حضور میدان محشر میں حساب و کتاب پیش کرنے کے لیے حاضر ہو جائیں گے. اللہ اکبر. یہ تھا آج کا ایپیسوڈ. انشاءاللہ ایک اور نئے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. لیکن ناظرین، اس ایپیسوڈ سے ان باتوں سے یہ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ قیامت نے آنا ہے. میں نے اور آپ نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. یہ جو ایپیسوڈز ہیں یہ صرف انجوائمنٹ کے لیے نہ دیکھا کریں. قیامت کی نشانیاں بتانے کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ قیامت یاد رہے. ہم سب کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. ایسی زندگی گزاریے کہ قیامت کے دن شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، آپ نے اس ایپیسوڈ میں قیامت کی ایک نشانی کے بارے میں سنا کہ قیامت سے قبل ایک دھواں نکلے گا جو چاروں طرف پھیلے گا اور وہ دھواں 40 دن تک رہے گا، اور اس کا ذکر قرآن عظیم میں بھی ہے. یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور پسند آئے تو چھوٹا سا ایک لائک بھی کیجیے گا. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. اور ہاں، اس سے پہلے کے ایپیسوڈ اگر آپ نے نہیں دیکھے تو ڈسکرپشن میں جائیے، سب کا لنک دیا گیا ہے ایک طرف سے، سیریل بائی سیریل. وہاں جا کر دیکھیں. پسند آئے لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.